الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا تو کیسی بات ہے؟ آپ کہیں گے صاحب اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اچھا، اگر میں اس سے آگے کی بات کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر کے میدان میں آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے گا، یعنی تمام مصیبتیں آپ سے دور کر دے گا، تو کیسی بات؟ آپ کہیں گے اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ محشر کا شدید ترین میدان، سخت ترین میدان، جہاں نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ایک دوسرے کی کسی کو فکر نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے معاملے کے اندر الجھے ہوئے ہوں گے۔ اس میدان کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے تو اس سے اعلیٰ اور اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس سے آگے کی بات اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسی میدان، یعنی اسی محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، کسی کے سامنے آپ کے عیبوں کا اشکار نہیں کرے گا، تو کیسی بات؟ آپ کہیں گے اس سے زیادہ شاندار بات اور کیا ہو سکتی ہے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام عیبوں پر پردے ڈال دے گا؟ اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اندر سے ہم کتنے گندے ہیں، غلیظ ہیں اور گھٹیا ہیں، اور باہر اپنے آپ کو کیسے پینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں محفوظ رکھے گا اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا تو اس سے زیادہ شاندار کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ہے نا صاحب؟ اب آئیے یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک فارمولا رکھ رہا ہوں، اور فارمولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا، میری طرف سے نہیں، ذہن میں رکھیے، یعنی انڈورس بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ہم ایکچولی جو بوتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم وہی کاٹتے ہیں۔ ہم نے اگر نیکیاں بوئی ہیں، ہم تیار رہیں کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ ہم نے خدا نخواستہ اگر ظلم بویا ہے، ہم تیار رہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے زیادتی بوئی ہے، ہم زیادتی کے لیے تیار رہیں۔ خدا نخواستہ ہم نے بدی بوئی ہے، ہم تیار رہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بد کریں گے، یعنی جیسا ہم نے بویا ہے ہمیں ویسا ہی کاٹنا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ہم بھرتے ہیں، یہ قدرت کا قانون ہے، اس کا اصول ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہونے بھی نہ دیں۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یعنی اگر آپ کسی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو یقیناً پورا کرے گا، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ ہمیں بتلایا گیا۔ اور دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ یعنی آپ کسی مسلمان کی اب مصیبت کے بارے میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ چھوٹی دور کرے کہ بڑی دور کرے، مصیبت دور کر دے صاحب، کسی کی بھی مصیبت، کوئی حاجت مند آ گیا، مصیبت دور کر دے، کسی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، فون کر دیجئے، آپ کے فون سے کسی کا کام ہو جائے، یعنی کوئی رات چلتا آپ کو نظر آ گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، پیٹرول کے پیسے دے دیجئے، کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے اس کا مسئلہ حل کر، یعنی کسی کی کوئی بھی مصیبت آپ دور کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت دور کرے گا۔ یعنی اس دن، جس دن کوئی کسی کا پنسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کو فراموش کر دے گی، باپ بیٹے کو فراموش کر دے گا، شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو فراموش کر دیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، اور اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال کے میزان کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کو اس دن صرف اس وجہ سے دور کر دے گا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس کے بندے کی مصیبت کو دور کیا تھا۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، ہوتے ہیں نا عیب آج ہمارے اندر بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی برائیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم ان برائیوں کو جو ہے وہ اپنا لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے، لیکن کسی کو اگر پتہ چل گئی اور کسی نے ہمارے راز ایکسپوز کر دیے، یعنی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کے عیب لکھنا شروع کر دیے، یا محفل میں بیٹھ کے جو ہے کانوں میں جا کے جو باقاعدہ پھونکے مارنا شروع کر دی، اس شخص میں تو یہ عیب ہے، اس عورت میں تو یہ عیب ہے، لوگوں کے عیب چھپانا شروع کر دیں صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ عیب چھپانے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا کسی کا اگر عیب آپ کو پتہ چلتا ہے جو کسی کو نہیں معلوم، اور اگر کسی کو معلوم بھی ہے مثال کے طور پہ، تو بھی زبان کو بند رکھیے، یعنی لوگوں کے عیب چھپانا شروع کر دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ یعنی ہمارے اندر کتنے مسائل موجود ہیں صاحب، ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے سیاہکار ہیں، اندر سے کتنے تعفن زدہ ہیں اور کتنے
عیوب کا مجموعہ ہیں ہم، کل بروز محشر خلق کے سامنے رسوائی سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے کسی بھائی کی کوئی بات پتہ تھی، ہمیں کسی بہن کی کوئی بات پتہ تھی، ہمیں اپنے رشتہ دار کی کوئی بات پتہ تھی، ہمیں اپنے دوست کی کوئی بات پتہ تھی، اور وہ راز صرف ہمارے پاس ہی تھا۔ ہم نے زبان کے چسکے لینے کے لیے لوگوں کے سامنے گا گا کر چٹخارے لے لے کے مزے لے لے کے سنایا نہیں اس کو، بلکہ اپنے اوپر ضبط کیا، اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ وہ ہے نا کہ کسی کا راز پتہ چلتا ہے تو کچھ لوگوں کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا پیٹ بھی نہیں پھولا، نہ ہماری زبان لڑکھڑائی، نہ ہمیں شیطان نے بہکایا، بار بار آ کے ہم سے کہتا تھا بتا دے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ شیطان کو مکمل طور پہ چت کیا اور اپنی زبان کو بند رکھا، کنٹرول میں رکھا، تالا لگا کے رکھا۔ جب ہم نے کسی کا عیب چھپا لیا، ہم تیار رہیں کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ خلق کے سامنے جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ تو بات کیا ٹھہری صاحب؟ کسی کی ضرورت دنیا میں پوری کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، چاہے وہ چھوٹی بڑی، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر قیامت میں یعنی بڑی سے بڑی جو آپ کی مصیبت ہے ان میں سے مصیبتوں میں سے ایک مصیبت آپ کی دور کر دے گا۔ اور تیسری بات، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں، چھپائے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر کل بروز محشر پردہ ڈال کے رکھے گا۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔